एडोनाई यहोवा एलोहीम के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती। आज का हमारा अनुमान यहोवा की बादशाही बामुताबिक नया अहदनामा, किंगडम ऑफ यहोवा अकॉर्डिंग टू न्यू टेस्टामेंट। यहोवा की बादशाही बामुताबिक नया अहदनामा। नए अहदनामे में यहोवा की बादशाही का जिक्र 140 मर्तबा आया है। बनी इस्राएल कई सदियों से यहोवा की बादशाही के मुंतजर थे। उनका ख्याल था कि जो बादशाह आएगा वो एक जंगजू और जाबर बादशाह होगा और तलवार से सबको परगंदा करेगा, तबाह करेगा, नेस्त नबूद करेगा और बनी इस्राएल को गुलामी से आजाद करेगा। और भाई उनको सोचना भी चाहिए, ऐसी सोच रखनी भी चाहिए, क्योंकि वो शुरू से उनके बावजूद यही देखते आए थे। लेकिन चंद एक थे जो जानते थे कि यहोवा की बादशाही क्या है और कैसी होगी। नए अहदनामे में लूका 33 बाब 51 आयत में हम पढ़ते हैं, ये यहूदियों के शहर अरमितिया का बशिंदा और यहोवा की बादशाही का मुंतजर था। बादशाह अपनी कौम, अपनी सल्तनत का जो यहोवा ने उसको दी थी उसका पासबान और रहबर होता था। लेकिन यशुआ हमशीख वो शख्सियत, वो हस्ती है जिसके बगैर दुनिया की नजात और रहबरी मुमकिन थी ही नहीं। यशुआ हमशीख के बगैर नजात मुमकिन थी ही नहीं और ना है और ना कभी होगी। और यूसुफ जान गया था कि मसीह कौन है और यही वजह थी कि वो पैंतुस पिलातुस के पास जाकर आसमान और जमीन के वारिस की लाश मांगता है। अरमितिया का यूसुफ रामती जिसे कहा गया है, वो जाकर पैंतुस पिलातुस को कहता मुझे यशुआ हमशीख की लाश दे। पैंतुस पिलातुस क्या कहता है? दे दो, जो कहते ये कर दो इसके लिए। इसी तरह हम लूका 2 बाब 25 आयत में देखते हैं, शमौन जो रास्तबाज और खुदा तरस था, यहोवा से डरने वाला था और इस्राएल की तसल्ली का मुंतजर था, उसकी उम्मीद थी वो, और रूह कुदस ने उसको आगाह किया था कि जब तक तू यशुआ हमशीख को, यहोवा के हमशीख को, मसीहा को नहीं देखेगा, मौत का मजा नहीं चखेगा, मौत तुझे छू नहीं सकती।
اور وہ یشوا کو دیکھ کر کیا کہتا ہے؟ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو تو نے سب امتوں کے روبرو تیار کی ہے۔ میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے جو سب امتوں کے روبرو تو نے تیار کی ہے، تاکہ غیر قوموں کو روشنی دینے والا نور اور تیری امت اسرائیل کا جلال بنے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یشوع ہمشیخ المسیح تمام دنیا کے واسطے آئے اور اپنے بھیجنے والے کے نام کو جلال دیا۔ اسی طرح حنا جو ایک نبیہ تھی، وہ بھی یشوع ہمشیخ کو دیکھ کر یہوہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کا اعلان۔ آسمان کی بادشاہی کا اعلان متی 3 باب 2 آیت میں یوحنا اصطباغی کیا کہتا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یوحنا اصطباغی مین آف ولڈرنس، بیابان ورانے کا آدمی، اپنی مستی میں مگن، لیکن جو یہوہ کہتا تھا وہ کرتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی۔ پھر متی 4 باب 17 آیت میں ہمشیخ نے اپنی خدمت کا آغاز اسی بات سے کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اسی طرح متی 10 باب 7 آیت میں یشوع ہمشیخ نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی حکم دیا اور چلتے چلتے یہ منادی کرنا کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی کیسی ہے اور ہم اس میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ہم آج پوری دنیا میں تمام سلطنتوں کو، حکومتوں کو یا بادشاہوں کو دیکھتے ہیں جو تمام جنگ و جدل، بے سکونیوں، پریشانیوں اور ہر طرح کی برائیوں اور گناہوں سے بھری پڑی ہے۔ ذاتی مفادات، خود پرستی، دھوکہ دہی کا دور جا رہا ہے۔ خیر، حکمران ظالم سنگ دل، ان کی سلطنت کے لوگ چاہے مرے یا جیئیں ان کو پرواہ نہیں۔ عوام انصاف کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے لیکن انصاف نہیں ملتا۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سلطنت اور بادشاہی یہوہ الوہیم کی ہے اور جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اختیار بھی یہوہ الوہیم کی طرف سے ہی ہے۔ شاول بادشاہ، بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ، اس نے بھی صرف طاقت کے جوش میں ہی ممنوعہ قربانیاں گزار دی تھی جو صرف یہوہ الوہیم کے کاہن اور اس کے مخصوص کردہ لوگ ہی
گزار سکتے تھے۔ اسی طرح داؤد بادشاہ نے ہتی اوریا کی بیوی سے کیا کیا؟ زنا کیا، اور یہوہ نے اس کو مجرم ٹھہرایا۔ سلمان بادشاہ کی بت پرستی کے باعث یہوہ نے اس کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور یہی وہ وجہ تھی، یہ وہ سوچ تھی جس وجہ سے یہودا اسخریوتی بھی یشوع ہامشیخ کو سمجھ ہی نہ پایا کہ یشوع کس بادشاہی کے لیے آیا ہے، اور ان کو بھی اس بادشاہی میں شامل کر رہا تھا۔ وہ صرف دنیاوی بادشاہی کا منتظر تھا۔ کون؟ یہودا اسخریوتی۔ لیکن جب اس کو سمجھ آئی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے پھر خودکشی کر لی۔ عمار 1 باب 6 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد سمجھتے تھے کہ یشوع ہامشیخ اس وقت اپنی بادشاہی قائم کرے گا، لیکن عید پینتیکوست کے بعد وہ اصل مطلب سمجھے کہ یشوع پر جو ایمان لاتا ہے وہ اس کی بادشاہی میں اسی وقت داخل ہو جاتا ہے۔ تخلیق کے وقت، یعنی تخلیق کائنات کے وقت یہوہ کی بادشاہی تھی، اور آدم حکمرانی کرتا تھا، لیکن آدم اور حوا ابلیس کے ساتھ مل گئے۔ چلو بھی ان کی مرضی ہے، مل گئے تو مل گئے، ٹھیک ہے، آگے سن لے کیا ہوتا آپ کو پتہ ہی ہے، اور اپنی حکمرانی کو غلامی میں تبدیل کر دیا۔ لیکن یہوہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یشوع ہامشیخ کو دنیا میں بھیجا کہ خون بہا کر اس گناہ کا کفارہ دے، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے خون بہائے بغیر معافی نہیں ہے، اور ہم کو اس بادشاہی کا وارث بنا دیا جس کا آخر ہے ہی نہیں، جس کا اینڈ ہے ہی نہیں، جس کا اختتام ہے ہی نہیں۔ مکاشفہ 11 باب 15 آیت میں لکھا ہے، دنیا کی بادشاہی ہمارے یہوہ اور اس کے یشوع ہامشیخ المسیح کی ہو گئی، اور وہ ابدالآباد بادشاہی کرے گا۔ ہم دیکھتے ہیں ہم میں سے لاتعداد لوگ آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہوہ کی بادشاہی آنے والی ہے، لیکن ہم اگر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل باب 17-21 آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ دیکھو یہوہ کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، تمہارے درمیان موجود ہے، تو ہم کس بادشاہی کا منتظر ہیں؟ جب یشوع ہامشیخ کہہ رہا ہے کہ یہوہ کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے، تو ہم کس بادشاہی کے منتظر ہیں؟ بتائیں مجھے۔ سچائی سے واقف ہو، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔
आज हमने ये देखना है कि हम यहोवा की बादशाही के वारिस हैं कि नहीं हैं, और क्या हमारी रविशें, आदत और जिंदगियां ऐसी हैं कि यहोवा की बादशाही के वारिस बन पाए। क्योंकि मकाशवा 22-15 आयत में लिखा है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। कहां बाहर रहेगा? यहोवा की बादशाही से बाहर रहेगा। यशुआ हमसे चाहता है कि हम उसकी मर्जी बजा लाएं, उसकी खिदमत करें, उसके अहकाम बजा लाएं, क्योंकि उसका दुनिया में आने का मकसद यही था कि हम सुकूनत करें, हम उसको अपना बादशाह तस्लीम करें और उसकी बादशाही में दाखिल हों। आज के लिए इतना ही काफी। अगले सेशन में फिर बात होगी। खुश रहें, दुआ में याद रखें। यहोवा एलोहीम आप सबको बड़ी बरकत दे।